ہے تیرا عشق از قلم پری خان پارٹ 3۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ رات کو نیند اچھے سے آئی تھی؟ جی ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں۔ فکر کیسے نہ کروں، اتنے سالوں بعد واپس آئے ہو، فکر تو ہوگی نا۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ ہو سکتا ہے بھلا؟ آخر مسکرا کے بولا۔ پاپا ایرا کی برتھ ڈے پارٹی کی ارینجمنٹ کیسے جا رہی ہیں؟ پرفیکٹ جا رہی ہے، سب تیاری ہو گئی ہے۔ آر ایس اور اس کی فیملی بھی شام کو آ جائیں گے۔ اور میری پیاری بیٹی کی دوست کب آئے گی؟ سالار اپنے سامنے بیٹھی ناشتہ کر رہی ایرا سے پوچھتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ بس آتی ہی ہوگی، آج میں اسے تیار کروں گی، میں نے اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست ڈریس بنوایا ہے، اب اسے بھی ایک ہم سفر مل جانا چاہیے۔ دیکھنا آج اسے میں ایسا تیار کروں گی، پارٹی میں آنے والے مہمان اسے دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اس پر سے اپنی نظریں ہٹانا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ ایرا آگر کی جانب دیکھے ہوئے بولی۔ آگر اپنا ناشتہ چھوڑے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ایرا اس کے دیکھنے پر ہلکا سے مسکرا گئی۔ ایرا تم اس کی معصوم طبیعت کو خراب مت کرو، اسے اتنا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہاری برتھ ڈے پارٹی ہے، اس کی نہیں۔ آگر سخت لہجے میں بولا۔ اوہ بھائی، ایسے موقع پر تیار ہوا جاتا ہے، بیلا 22 سال کی ہو گئی ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے؟ اس کو بھی تو کوئی پیار کرنے والا ملنا چاہیے۔ اسے ابھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی بچی ہے اور بہت معصوم بھی، اتنی جلدی کیا ہے اس کی شادی کی؟ کیا پتا لڑکا کیسا ہو، اگر لڑکا اچھا نہ ہوا تو، اگر وہ لڑکا بیلا کے پیسے سے محبت کرنے والا ہوا تو بیلا کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ آخر غصے سے بولا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، سارے لڑکے اچھے نہیں ہوتے، اسے پہلے بھی بہت تکلیف ہوئی تھی جب اس کے بچپن کے پیار نے اس کے سامنے کسی دوسری لڑکی کو پرپوز کیا تھا۔ ایرا سخت اور ناگوار لہجے میں بولی۔ بیلا کس سے محبت کرتی تھی؟ وہ تب سے اس شخص سے محبت کرتی تھی جب سے اس نے محبت کا مطلب جانا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی محبت کا اقرار نہیں کیا۔ اسے لگتا تھا وہ لڑکا بھی اس سے پیار کرتا ہے، اس لڑکے نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی تھی، لیکن ایک دن اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کو پرپوز کر دیا۔ ایرا بتائے درد سے آنکھیں میچ گئی تھی، یہ سن کر آگر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کون ہے وہ کمینہ؟ آپ کیوں اس بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری گڑیا کو تکلیف دینے کی؟ اسے تو میں جان سے مار دوں گا۔ غصے سے آگر کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ آگر کی حالت بدلتی دیکھ ایرا بھی ایک پل کو خوفزدہ ہوئی۔ ایرا کو آج پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی بھی بیلا سے محبت کرتا ہے، وہ بھی جنونی ہے، لیکن اسے اپنے بھائی کو یہ احساس دلانے کی ضرورت تھی کہ وہ بیلا سے شدت والی محبت کرتا ہے۔ آپ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں جیسے بیلا آپ کی بیوی یا منگیتر ہے؟ وہ جسے چاہے اپنے لیے پسند کر سکتی ہے۔ نہیں، آگر ایک دم چلایا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ وہ میری ہے۔ آگر کہے خاموش ہو گیا۔ ہاں بھائی، خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ ہمارے چاچو کی بیٹی ہے، اس حوالے سے میری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے چاچو کی بیٹی ہے، اس طرح تو وہ آپ کی بہن ہوئی۔ ایرا دانت پستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ لفظ بہن سن کر آگر غصے سے کرسی سے اٹھا۔ وہ بہن نہیں ہے میری۔ تو پھر وہ کون ہے آپ کی؟ ایرا امید بھری نظروں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ آگر اس پر ایک نظر ڈالے اس کی بات کا جواب دیے بنا ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایرا بھی سرد آ بھرے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سالار اور کلثوم ابھی تک صدمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو کیا ہوا ہے؟ کلثوم پریشانی سے سالار کی جانب دیکھنے لگی۔ شاید ان کے درمیان کچھ چل رہا ہو، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ خود ہی اپنے معاملے کو حل کر لیں گے۔ کلثوم سر ہلائے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آخر اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، اس کا سینہ جل رہا تھا، دل انتہا کا گھبرا رہا تھا۔ بے چین سا آخر کمرے میں ٹہلتے ہوئے ایرا کی باتیں سوچ رہا تھا۔ ایرا کی باتیں اس کے ذہن میں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے آج وہ پاگل ہو جائے گا۔ وہ اس شخص سے پیار کرتی تھی۔ ایرا کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں سنائی دے رہے تھے۔ آہ! آخر سر کے بال ہاتھوں میں لیے زور سے چلایا۔ وہ کون ہے؟ کمینے کی ہمت کیسے ہوئی اس کے قریب آنے کی؟ ایک منٹ، ایرا نے بتایا تھا کہ بیلا سے بچپن سے پیار کرتی تھی، مطلب کہ وہ اپنے اسکول کے زمانے میں ملے تھے۔ وہ کب ملے، کہاں ملے، میں اس وقت کیا کر رہا تھا؟ میں اسے کیسے محسوس نہیں کر سکا؟ کیا اس نے اسے چھوا؟ کیا اس نے میری گڑیا کو چھوا ہے؟ نہیں، کوئی اسے نہیں چھو سکتا، وہ صرف میری ہے، صرف میری، میں سب کو تباہ کر دوں گا۔
بے شک تم نے میری گڑیا کو چھوڑ دیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا۔ تمہیں میری گڑیا کے قریب آنے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آغر غصے سے چیخا تھا۔ اگر وہ خود اس کے ساتھ رہنا چاہے گی تو تم کیا کرو گے مسٹر آغر افندی؟ اگر وہ تمہیں چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی تو؟ آغر کے اندر سے آواز آئی، یہ اس کے وجود کی آواز تھی، روح کی آواز۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس گئی تو میں سب کچھ تباہ کر دوں گا، سب کچھ۔ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ ایک بار پھر اس کے وجود سے آواز آئی۔ آغر خاموش ہو گیا۔ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ تو پھر تم اسے کسی اور کے ساتھ برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ فون کی گھنٹی آغر کو ہوش میں لائی تھی۔ آغر نے فون چیک کیا تو کالر آئی ڈی دیکھ کر اس کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ ایرا غصے سے بھری ہوئی اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ میرے چاچو کی بیٹی ہے، اس حوالے سے میری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ ایرا آغر کی نقل اتارتے بولی، چاچو کی بیٹی، چاچو کی بیٹی، ڈیم اٹ! بھائی آپ کب تک اپنے جذباتوں کو چھپائیں گے؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ بیلا سے محبت کرتے ہیں؟ ایرا تھکتے ہوئے خود سے بڑبڑائی تھی، تبھی اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ کون ہے؟ ایرا چلائی۔ ایرا میں بیلا ہوں، کیا تم مصروف ہو؟ بیلا نے دوسری طرف سے معصومیت سے پوچھا۔ سوری بیلا، پلیز اندر آؤ۔ بیلا مسکرائے اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا، تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ بیلا بیگ بیڈ پہ رکھے ایرا کی طرف دیکھے بولی، اوہ کچھ نہیں ہوا، اسے بھول جاؤ۔ کیا تم اپنا ڈریس ساتھ لائی ہو؟ ہاں لے کر آئی ہوں، اس بیگ میں ہے۔ بیلا بیڈ پہ رکھے ہوئے بیگ کی طرف اشارہ کیے بولی، چھوڑو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کوئی اور ڈریس سلیکٹ کرتی ہوں۔ کوئی اور ڈریس مطلب؟ بیلا حیران ہوئی۔ ایرا اپنی وارڈروب کی طرف گئی اور بیگ نکال کر بیلا کے حوالے کر دیا۔ بیلا نے جب بیگ کھول کر دیکھا تو کانپ گئی۔ یہ ڈریس تو بہت چھوٹا ہے، میں اسے کبھی نہیں پہنوں گی۔ میں اس قسم کا ڈریس پہنوں گی تو نہ صرف آغر بلکہ میری فیملی، خاص طور پر عامر، مجھے جان سے مار دے گا۔ بیلا التجا کیے بولی۔ ایرا کچھ سوچنے کے بعد بولی، اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہم فلم دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہم تیار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بیلا جان چھوٹنے پر مسکرا دی۔ ایرا بہت ہو گیا ہے، پلیز بس کر دو، 25 منٹ ہو گئے ہیں تمہیں یہ میک اپ کرتے ہوئے، پلیز اب بس کر دو۔ بیلا بیزار سی ہوئی بولی، بیلا یار بس 5 منٹ اور، تم نے 5 منٹ پہلے بھی ایسے ہی بولا تھا۔ بیلا تھک گئی تھی، اس کی کمر بھی اب اکڑ چکی تھی۔ ہو گیا، اب اوپر دیکھو اور میرا جادو دیکھو۔ ایرا اب آرام سے پیچھے ہٹی تھی۔ بیلا نے جب خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران ہو گئی، بیلا بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ اف خدایا، کیا یہ میں ہوں؟ بیلا ہانپتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ ایرا کیا یہ سچ میں ہوں؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی خوبصورت لگ سکتی ہوں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے سامنے کوئی اور وجود کھڑا ہے۔ بیلا خود کو آئینے میں دیکھتے مسکرا دی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان۔ آج لوگ بیلا ارسلان افندی کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، جو بہت ہی جلد آغر سالار افندی بننے والی ہے۔ ایرا کہے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کی بات سنے بیلا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ چلو اب تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ بیلا اسے الگ ہوئی۔ میں تو پہلے سے ہی تیار ہوں، بس جیولری باقی رہ گئی ہے۔ ایرا نے جلدی سے ایئرنگ نکال پہننے لگی تھی کہ بیلا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایرا نے الجھن سے اس کی جانب دیکھا کہ بیلا نے ایک چھوٹا سا باکس اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ ایرا نے باکس کھولا تو باکس میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر ایرا کو جھٹکا لگا۔ یہ وہی جھمکے تھے جو ایرا کو بہت پسند آئے تھے، لیکن دکاندار نے اسے بیچنے سے منع کر دیا تھا۔ بیلا، یہ تو وہی جھمکے ہیں، لیکن اسے تو دکاندار نے دینے سے منع کر دیا تھا، تم کیسے لائی؟ میں نے ہی دکاندار کو بولا تھا کہ تمہیں ایسا کہے تاکہ یہ میں تمہاری برتھڈے پہ تمہیں گفٹ دے سکوں۔ ہیپی برتھڈے پیاری لڑکی۔ بیلا اسے گلے لگائے اس کے کان میں سرگوشی کیے بولی تھی، تھینک یو سو مچ میری جان۔ ایرا اس کے گال کو لبوں سے چھوئے پیچھے ہوئی۔ کانوں میں جھمکے پہنے دونوں ایک ساتھ ہی کمرے سے نیچے چلی آئی تھی۔ پارٹی میں موجود لوگ ان دونوں کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ انہیں حوث بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آریس لوگوں کو اس طرف آتا دیکھ ایرا ان کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے بھی ان کی جانب ہلکا سا مسکرا کے دیکھا تھا اور اس کے بازوں میں ہاتھ ڈال کے وہ اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ اب سب کی توجہ کا مرکز بیلا تھی۔ بیلا اکیلی کھڑی لوگوں کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا رہی تھی۔ لوگوں کے بیچ دو آنکھیں سے سخت نظروں سے گھور رہی تھی۔ سب کو بیلا کی جانب دیکھتے آغر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ آغر نے غصے سے ایرا کی جانب دیکھا کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے پیچھے اس کی بہن کا ہاتھ تھا۔
ایرا نے آغر کو غصے میں اپنی طرف دیکھتے دیکھ کر آنکھ مارے آریز کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ آغر نے گہرا سانس لیا اور اپنی گڑیا کی طرف دیکھا جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لوگ بیلا کو دیکھ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کی سرگوشیاں سنے آغر کا خون ابلنے لگا۔ اس نے غصے سے اپنی ہاتھ کی مٹھی زور سے بند کی تھی۔ آغر بیلا کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر آنے والی کال نے اسے روک دیا۔ گڑیا، تم نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس قسم کا ڈریس پہنا ہے، تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ آغر بیلا کی جانب دیکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ آغر فون کال کو اگنور کیے دوبارہ آگے بڑھا تھا کہ عامر کو بیلا کے ساتھ دیکھ اسے سر دابری اور بجتے ہوئے فون کو لیے باہر چلا گیا۔ بیلا نے عامر کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ جلد ہی ایرا نے اپنی برتھ ڈے پارٹی کا کیک کاٹا۔ سب نے اسے مبارک بات دی تھی۔ سب پارٹی انجوائے کر رہے تھے کہ آغر کو ایک لڑکی کے ساتھ پارٹی میں داخل ہوتا دیکھ سب کو جھٹکا لگا تھا۔ اپنے بھائی کو اپنی دھوکے باز گرل فرینڈ کیارا کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اسے بھی صدمہ ہوا۔ آغر اس کی کمر کے گرد بازو گاڑے کھڑا تھا۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر بیلا کی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ تاریخ ایک بار پھر دہرائی گئی تھی۔ بیلا کے زخم ایک بار پھر تازے ہو گئے تھے۔ بیلا پلیز اب چپ ہو جاؤ، اتنی جلدی ہار مت مانو، تمہیں اپنی محبت پر یقین رکھنا ہوگا، اس کے لیے لڑنا ہوگا، چلو اب یہ رونا دھونا بند کرو۔ ایرا بیلا کے آنسو صاف کیے ہوئے بولی جو 2 دن سے رو رہی تھی۔ بیلا یار رونا تو بند کرو اور اٹھو، مجھے تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، سب کچھ ختم ہوا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے اپنی محبت کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھنا کتنا تکلیف دیتا ہے، اور میرے ساتھ یہ ایک بار نہیں 2 بار ہو چکا ہے۔ وہ کبھی بھی میری محبت کو نہیں سمجھے گا اور نہ ہی کبھی میرے جذباتوں کو سمجھے گا۔ بیلا پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت تکلیف میں ہو، لیکن میں تمہیں کچھ ایسا بتاؤں گی جس سے تمہاری محبت ہمیشہ کے لیے تمہاری رہے گی۔ تمہیں بس اسے احساس دلانا ہوگا۔ اور وہ کیارا یہاں بس بھائی کو تباہ کرنے آئی ہے۔ میں نے کل رات اس کی باتیں سنی تھی۔ یہ سن کر بیلا نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور بولی، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ دوبارہ آغر کو تکلیف دینے آئی ہے؟ ہاں، وہ واپس آ کر نہ صرف اسے نقصان پہنچانا چاہتی ہے بلکہ اس کی شہرت، کریئر، اس کی ساکھ، کاروبار سب کچھ تباہ کرنا چاہتی ہے۔ یہی وقت ہے بیلا، تمہیں اپنی محبت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ تمہیں بتانا ہوگا کہ آغر صرف تمہارا ہے۔ تم نے کیا سنا ہے؟ کیا اس نے تمہیں یہ بات خود بتائی ہے؟ میں تمہیں سب بتاؤں گی، لیکن پہلے تمہیں فریش ہو کر ناشتہ کرنا ہوگا۔ آنٹی نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے رات سے کچھ نہیں کھایا۔ اب جاؤ اور فریش ہو کر آؤ، ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے۔ لیکن ایرا مجھے بھوک نہیں لگی، بیلا معصومیت سے شکل بنائے بولی۔ تمہیں بھوک ہو یا نہ ہو، کھانا تو تمہیں کھانا ہوگا، میرے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ لیکن ایرا، بیلا کچھ بولتے سے پہلے ہی ایرا بولی، بیلا اگر تم 2 سیکنڈ میں واش روم میں داخل نہیں ہوئی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ایرا دھمکیا میز لہجے میں بولی، نہیں نہیں میں جا رہی ہوں۔ کہتے ہوئے بیلا واش روم کے اندر بھاگی تھی۔ ایرا نے آ بھری اور ناشتے کی ٹرے میز پر رکھ دی اور دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ کلثوم آغر پر تقریباً چلائی تھی۔ ماما اسے اپنی غلطی کا احساس ہے اور بہت شرمندہ بھی ہے۔ میرے خیال سے سب کی طرح اسے بھی دوسرا موقع ملنا چاہیے۔ اس لڑکی کے لیے تم نے یہ گھر، یہ شہر 2 سال پہلے چھوڑا تھا۔ تم نے اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچا۔ تمہارے لیے اس لڑکی کی محبت تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ اس لڑکی کی خاطر تم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی۔ اس لڑکی نے تمہیں اتنی تکلیف دی اور آج اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو تمہارے پاس واپس آ گئی ہے؟ واہ! اگر دوبارہ بے وقوف مت بنو۔ کیا تم بھول گئے ہو یہ لڑکی ہمارے 10 بلین لے کر بھاگی تھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اور آج بھی وہ صرف تمہارے پیسوں کے لیے تمہارے پاس آئی ہے۔ کلثوم ایک ایک لفظ چبائے پونی تھی۔ ایرا نے کیارا کی جانب دیکھا جو سب دیکھتے ہوئے بھی مسکرا رہی تھی، لیکن جیسے ہی نظر ایرا کی جانب پڑی اپنی شیطانی مسکراہٹ معصوم سے چہرے کے پیچھے چھپا گئی۔ ایرا نے اسے نظر ہٹایا اپنے بھائی کی جانب غصے سے دیکھا۔ بھائی، آپ واقعی میں یہ سوچتے ہیں کہ لڑکی آپ کے پیار میں واپس آئی ہے؟ ایرا سوالیہ نظروں سے آغر کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے آغر کچھ بولتا کیارا بولی، میں سچ میں آغر کے لیے واپس آئی ہوں۔ میں آغر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ پیسوں سے محبت نہیں خریدی جا سکتی اور نہ ہی پیسوں سے خوشی خرید سکتے ہیں۔ بہت اچھے، تو تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، تو ٹھیک ہے، اب سے آپ دونوں ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے، اور اگلے ہفتے سے بھائی کمپنی جوائن کریں گے، لیکن سی او کے طور پر نہیں بلکہ ایک ملازم کے طور پر۔ ایرا کی بات کیارا کو چونکا گئی تھی۔ کیارا نے آنکھیں بڑے کر کے ایرا کی جانب دیکھا۔
کیارا جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا گئی. پلیز ایرا ایسے مت کرو, تم آگر سے اس کا حق کیسے چھین سکتی ہو؟ کیارا ایرا کی جانب بڑھی تھی. کیارا مزید کچھ بولتی کہ ایک زوردار تھپڑ اس کا چہرہ سرخ کر گیا تھا. کیارا نے آگر کی جانب دیکھا کہ شاید وہ اپنی بہن کو کچھ کہے گا, لیکن آگر بالکل خاموش کھڑا تھا. کیارا نے واپس ایرا کی جانب دیکھا جو اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے بھوکا شیر ہرن کو دیکھتا ہے. کیارا ڈر کے مارے پیچھے ہوئی تھی 2 قدم. مجھے نفرت ہے اس انسان سے جو میری بات کے بیچ بولتا ہے, سمجھی؟ ایرا کیارا کی جانب سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی, اور نہ صرف تمہارا بوائے فرینڈ بلکہ تم بھی میری پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر ہمارے آفس میں کام کرو گی. تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا کہ تم مسز آگر افندی بننے کے لائق ہو. اگلے ہفتے سے آپ دونوں ہمارے آفس کاؤنٹر میں شفٹ ہو جائیں گے, اور تب تک آپ دونوں یہاں مہمان بن کے رہ سکتے ہیں. اور تم مس کیارا, آج تم میرے ساتھ سو گی. یہ سن کر کیارا نے مسٹر اینڈ مسز سالار کی طرف دیکھا, یہ سوچ کر کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹیں گے, لیکن وہ فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرائے. ہم اپنی شہزادی کی بات سے متفق ہیں, اور جب تک آپ دونوں ہمارے لیے قابل یقین ثابت نہیں ہو جاتے, ایرا ہماری کمپنی میں بطور CEO بیٹھیں گی. کیارا کا چہرہ سفید کاغذ کی طرح پیلا پڑ گیا تھا. وہ تو ملکہ کی طرح اپنی زندگی یہاں گزارنے آئی تھی, لیکن اس ایرا نے اسے نوکرانی بنا دیا تھا. مجھے نیند آ رہی ہے, گڈ نائٹ. یہ کہہ کر آگر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا. ہمیں بھی نیند آ رہی ہے, گڈ نائٹ شہزادی. کلثوم بولی اور چلی گئی. میرے ساتھ چلو. اگرچہ میں اپنا کمرہ بیکار لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا پسند تو نہیں کرتی, لیکن کیا کروں, مجبوری ہے. اب چلو میرے ساتھ. اور ہاں, آج سے مجھے صرف میڈم کہنا, سمجھی؟ ایرا اسے گھورے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی. کیارا بھی اسے کوستے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. ایرا نائٹ ڈریس چینج کر کے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ کیارا اپنے فون میں کچھ ٹائپ کر رہی تھی, لیکن ایرا کے آتے ہی اس نے فون نیچے چھپا دیا تھا. تم صوفے پر سو جاؤ. کیارا سر ہلائے صوفے کی طرف جانے ہی والی تھی کہ ایرا نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا اور بولی, کیا میں تمہارا فون یوں استعمال کر سکتی ہوں؟ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے, پتہ نہیں کتنی دیر لگے اسے چارج ہونے میں, مجھے بہت امپورٹنٹ کال کرنی ہے. کیارا انکار کرنے ہی والی تھی کہ ایرا نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے دیا. ایرا موبائل یہ بالکنی میں چلی گئی. پورا موبائل چیک کرنے پر بھی اسے کچھ نہیں ملا, لیکن اسے یقین تھا کہ کیارا ضرور اسے کچھ چھپا رہی ہے. کچھ دیر بعد ایرا نے اس کا موبائل سے واپس کر دیا. کیارا نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے موبائل واپس لیا تھا. رات کے تقریباً 1 بجے ایرا کی آنکھ کھلی. اس کی نظر صوفے پہ پڑی تو کیارا وہاں موجود نہیں تھی. ایرا پریشان ہوئی. اٹھی, سب جگہ چیک کرنے کے بعد ایرا بالکنی کی جانب بڑھی. کیارا وہاں کھڑی سرگوشی میں کچھ باتیں کر رہی تھی. ایرا اس کی باتیں سننے کے لیے مزید تھوڑا سا اس کے نزدیک ہوئی تھی. نہیں, آگر مجھ پہ یقین کرتا ہے, لیکن اس کی بہن اور اس کے ماں باپ میرا یقین نہیں کرتے. اس کی بہن بہت چالاک ہے, اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا ہے, اور خود بطور CEO کے طور پر کمپنی سنبھالے گی. دل کرتا ہے اس کا منہ توڑ دوں. جس طرح اس نے مجھے تھپڑ مارا, میرا تو خون کھول اٹھا. اوپر سے مجھے اس کی غلامی کرنی ہوگی. نہیں, آگر کچھ نہیں بولا, الٹا مجھے تھپڑ پڑنے پر بھی خاموش کھڑا رہا, جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو. اس کی باتیں سنے ایرا کا دل کیا کہ ابھی اس کمینی عورت کو یہاں سے نیچے پھینک دے, لیکن ایرا خود پہ کنٹرول کیے کھڑی رہی. آپ فکر نہ کریں, میں سب سنبھالوں گی. یہ لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن مجھے نہیں روک سکتے. اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو کر رہوں گی. اچھا, میں فون رکھتی ہوں, اسے پہلے ایرا نامی وپال جاگ جائے. تمہیں تو میں بتاؤں گی چڑیل. ایرا وہاں سے بھاگے اپنے بستر پر لیٹے آنکھیں بند کر گئی تھی. کیارا کمرے میں داخل ہوئے, ایرا پر ایک نظر ڈالے, آرام سے بنا کوئی آواز پیدا کیے لیٹ گئی. بیلا کی آواز پہ ایرا کو ہوش آیا تھا. ایرا نے بیلا کی جانب دیکھا جو فریش ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی. چلو اب جلدی سے بتاؤ. اتنی بھی کیا جلدی ہے, پہلے کھانا تو کھا لو. بیلا بیزار سا منہ بنا گئی. کھانا تو تمہیں کھانا ہی پڑے گا, اس معاملے میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی. اپنا منہ کھولو. ایرا روٹی کا نوالا بنائے اس کے منہ کے قریب لے آئی تھی. اب بتاؤ کیا بات ہے. ایرا نے اسے کیارا کے ناپاک عورتوں کے بارے میں بتایا. ایرا کی باتیں سنے بیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. اب تم بتاؤ, تم کیا کرنا چاہتی ہو. تم چاہتی ہو وہ میرے بھائی کو تباہ کر دے, توڑ دے. بھائی پہلے بھی یہ سب کچھ برداشت کر چکے ہیں, میں نہیں چاہتی کہ دوبارہ اس سب سے گزرے. تو تم مجھ سے کیا چاہتی ہو, مطلب مجھے کیا کرنا ہوگا. بیلا ناسمجھی سے ایرا کی جانب دیکھنے لگی. تمہیں بھائی پر اپنا جادو کرنا ہوگا, انہیں کیارا کے جادو سے نکال کر اپنے قابو میں کرنا ہوگا. اچھا,
یہ سب ہوگا کیسے؟ تمہارا بھائی تو مجھے صرف اپنی گڑیا سمجھتا ہے، ایک چھوٹی گڑیا جو ابھی بھی اس کے خیال میں 1 کلاس میں ہے۔ بیلا غصے سے تپتے ہوئے بولی، میری جان تم فکر نہ کرو، میرے پاس ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ بھائی کیارا کو چھوڑے الٹے پاؤں تمہارے پاس بھاگے آئیں گے۔ ایرا تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ بیلا حیرانگی سے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ تم وہ سب بس مجھ پہ چھوڑ دو، تم بس صبح تیار رہنا، تم میرے ساتھ ہماری کمپنی جوائن کرو گی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میرا بزنس سے کیا واسطہ، میں تو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہاں تم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، لیکن اگر بھائی کو پانا چاہتی ہو تو جیسا میں کہہ رہی ہوں بالکل ویسا ہی کرنا ہوگا تمہیں۔ لیکن میں گھر میں کیا کہوں گی؟ وہ میں نہیں جانتی، تم بس صبح ریڈی رہنا، میں تمہیں پک کرنے آؤں گی۔ ایرا بیلا کے گالوں کو لبوں سے چھوئے اپنا بیگ اٹھائے بیلا کو پریشانی میں چھوڑے خود چلی گئی تھی۔ یا اللہ، محبت اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ یہ محبت نہ جانے مجھ سے کیا کیا کروائے گی۔ بیلا خود سے بڑبڑائے اپنا سر گھٹنوں میں دبا گئی تھی۔ پاپا میں آج سے ایرا کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اس کی کمپنی جوائن کروں گی۔ بیلا ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھی ایک ہی سانس میں اپنی بات کہے سب کی جانب دیکھنے لگی۔ ایسا کیوں؟ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ ارسلان سمیت سب سوالیہ نظروں سے بیلا کو گھور رہے تھے۔ میں بزنس کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا چاہتی ہوں اس لیے۔ لیکن تم بزنس کے بارے میں جان کر کیا کرو گی؟ میرے خیال سے تم ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، تمہارا زیادہ فوکس ادھر ہونا چاہیے۔ عامر حیرانگی سے بیلا کی جانب دیکھے بولا، میں جانتی ہوں میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہیے، لیکن میں بزنس کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی کمپنی میں کیوں نہیں جوائن کرتی؟ عامر تمہاری ہیلپ کرے گا۔ نہیں پاپا، آپ دونوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، آپ دونوں آج کل کتنے بزی ہوتے ہیں، مجھے اندازہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ایرا میری مدد کرے گی، اور ویسے بھی ایرا مجھے بہتر سمجھا سکے گی۔ جیسے تمہیں بہتر لگے، لیکن اگر تم چاہو تو ہم سب تمہاری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو پاپا، آپ بہت اچھے ہیں۔ بیلا خوشی سے اچھلتے ہوئے ارسلان سے زور سے گلے لگی۔ بیلا کی خوشی کو دیکھ سب ایک دفعہ پھر مسکرا دیے تھے۔ گڈ مارننگ۔ کیارا نائٹ ڈریس میں موجود سب کی جانب دیکھے آگر کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ تمہیں کس نے کہا ہے یہاں بیٹھنے کے لیے؟ اٹھو یہاں سے۔ ایرا کیارا کو ناگوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیارا شرمندہ ہوئی آگر کی جانب دیکھنے لگی کہ شاید آگر کچھ بولے گا، لیکن آگر سب سے انجان بنے ناشتے میں مصروف تھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اٹھو یہاں سے۔ ایرا کی آواز بلند ہونے پر کیارا نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے اٹھی۔ جاؤ، پہلے جا کر اپنا ڈریس چینج کر آؤ۔ یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے جہاں تم جب دل چاہا اٹھ کر آ گئی، پہلے کپڑے پہن کر آؤ۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہاں پہ رہنے کے کچھ اصول ہیں جو تمہیں فالو کرنے ہیں۔ جاؤ، جا کر پہلے اپنا ڈریس چینج کر آؤ۔ ایرا سخت لہجے میں بولی۔ کیارا منہ لٹکائے سب پر ایک نظر ڈالے، جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ پاپا میں آفس جا رہا ہوں، آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ آگر اپنا ناشتہ ختم کیے کھڑا ہوا۔ نہیں تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ آگر سلاد کی بات گردن کو اس بات میں سر ہلائے باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ پاپا یہ بھائی کو کیا ہوا ہے؟ پہلے تو کیارا کو اف بھی کہتے ہو بھائی بھڑک جاتے تھے، لیکن اب میری اتنی ذلیل کرنے کے بعد بھی بھائی خاموش ہے۔ ایرا آگر کے ٹھنڈے رویے کو دیکھ حیران ہوئی تھی۔ یقیناً تمہارے بھائی کے دماغ میں کچھ بڑا چل رہا ہے، ورنہ وہ اتنی دیر خاموش نہیں رہ سکتا، اور وہ بھی تب جب ہم اس کی محبت کو ذلیل کر رہے ہوں۔ پاپا آپ فکر نہ کریں، بہت جلد میں سب راز معلوم کر لوں گی۔ ایرا گہری سوچ میں ڈوبی بولی۔ ایرا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ گھبراہٹ سے بیلا کے ہاتھ پاؤں پھوڑ رہے تھے۔ یہ ڈرنے کا ٹائم نہیں، کچھ کرنے کا ٹائم ہے۔ اگر آج کچھ نہ کیا تو ساری زندگی پچھتاؤ گی، اور پچھتانے سے اچھا ہے کہ ابھی جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ ایرا کی باتیں سنے بیلا نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ بیلا بالکل تیار تھی۔ یہ ہوئی نا بات، چلو میرے ساتھ آؤ۔ ایرا اپنی چیئر سے کھڑی ہوئی بولی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بیلا اس کے پیچھے چلتی ہوئی بولی۔ اپنے پہلے پلان کی طرف۔ مطلب میں سمجھی نہیں؟ میری جان بہت جلد سمجھ جاؤ گی۔ السلام علیکم پاپا۔ ایرا سلار کے کیبن میں داخل ہوئی بلند آواز میں بولی۔ السلام علیکم انکل۔ بیلا بھی ایرا کے پیچھے پیچھے کیبن میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ آج دونوں شہزادیاں ایک ساتھ، وہ بھی میرے کیبن میں؟ سلار دونوں کو دیکھ مسکرا گئے۔ پاپا مجھے آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ بیلا کچھ دن یہی ہمارے ساتھ آفس میں کام کرے گی۔
بیلا بزنس کے بارے میں تھوڑا بہت نالج لینا چاہتی ہے، اور آپ تو جانتے ہیں بطور CEO مجھ پر کتنی ذمہ داری ہے۔ ایسے میں بیلا کو اچھے سے گائیڈ نہیں کر پاؤں گی۔ اس سے میں سوچ رہی تھی کیوں نہ بھائی بیلا کو گائیڈ کریں، اور ویسے بھی بھائی کو تو بزنس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ ان کے ساتھ رہ کر بیلا کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کیوں نہیں، بیلا اگر بزنس کے حوالے سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو آگر بیسٹ چوائس ہے۔ میں ابھی آگر کو بلاتا ہوں۔ سلار کہے آگر کو کال ملانے لگا۔ کچھ دیر بعد آگر سلار کے کیبن میں داخل ہوا، لیکن وہاں بیلا کو دیکھ اسے حیران کی ہوئی تھی۔ آگر بیلا کو گھورتے ہوئے سلار سے مخاطب ہوا۔ پاپا آپ نے مجھے بلوایا؟ ہاں برخوردار، بیلا بیٹی بزنس کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا چاہتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں تم اسے اپنے ساتھ رکھو، تمہارے ساتھ رہ کر یہ بہت کچھ سیکھ جائے گی۔ لیکن اسے کیا ضرورت ہے ان سب کاموں میں پڑھنے کی؟ ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کا کیا واسطہ بزنس سے؟ آگر سخت نظروں سے بیلا کی جانب دیکھے بولا۔ اس کی نظروں کی تپش سے بیلا کے ہاتھ پاؤں دوبارہ پھولنے لگے تھے۔ ہاں ہم مانتے ہیں بیلا الگ شعبے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہم اسے منع کر کے اس بیچاری کا دل تو نہیں توڑ سکتے نا۔ ایرا اپنے بھائی کی سخت نظروں کو دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی تھی۔ لیکن آگر کچھ بولتا ہے اس سے پہلے ہی سلار بول اٹھے۔ لیکن کچھ نہیں، تم بیلا بیٹی کو سب سکھاؤ گے، اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ آگر کہے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایرا اپنا پلان کامیاب ہونے پر مسکرا گئی۔ آگر کا غصہ دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس کا تیر صحیح نشانے پر لگا ہے۔ ایرا، کیا تمہیں پکا یقین ہے مجھے سچ میں اس کے کیبن میں جانا چاہیے؟ بیلا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ہاں بالکل، تمہیں بالکل جانا ہے۔ بیلا اور ایرا آگر کے کیبن کے باہر کھڑی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں کیارا آتی ہوئی دکھائی دی، جو آگر کے کیبن کی طرف بڑھی تھی۔ بیلا تم اندر جاؤ، میں اس چڑیل کو سنبھالتی ہوں۔ ایرا ناگواریت سے کیارا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اور ہاں، جو بھی ہو جائے تم آگر کے آگے نرم نہیں پڑو گی، جیسے میں نے بولا ہے بالکل ویسے ہی کرنا۔ چلو اب جاؤ۔ بیلا ڈرتے ڈرتے آگر کے کیبن میں داخل ہوئی۔ کیارا بیلا کو آگر کے کیبن میں داخل ہوتا دیکھ اس کے کیبن کی جانب بڑھی، لیکن اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتی ایرا اس کا بازو پکڑنے سے مقابل لائی۔ اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو، جبکہ تمہاری میڈم یہاں کھڑی ہیں؟ تم نے ٹائم دیکھا؟ یہ کون سا وقت ہے آفس آنے کا؟ میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے لیٹ آنے والے لوگ ہرگز پسند نہیں۔ چلو اب جا کر میری کافی لے کر آؤ۔ ایرا کیارا کے میک اپ سے بھرے ہوئے چہرے پر ایک نظر ڈالے مسکراتی ہوئی اپنے کیبن کی جانب بڑھی تھی۔ کیارا جاتی ہوئی ایرا کو دیکھ کے مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ گئی۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، ایک بار، بس ایک بار مجھے اس خاندان کی بہو بننے دو، دیکھنا پھر میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ ایرا غصے سے اپنی ایڑیاں فرش پہ مارے لفٹ کی جانب بڑھی تھی۔ کیارا جیسے ہی لفٹ کی جانب بڑھی، لفٹ کے باہر ریپیئرنگ بورڈ کا سائن لگا ہوا تھا۔ یا خدا، ابھی تو میں اس لفٹ سے آئی ہوں تو اتنی جلدی خراب کیسے ہو گئی؟ کیارا کچھ دیر سوچنے کے بعد واپس ایرا کی کیبن کی طرف بڑھی تھی۔ کیارا نوک کیے اندر داخل ہوئی۔ ایرا جو چیئر پر بیٹھی لیپ ٹاپ میں مصروف تھی اسے خالی ہاتھ دیکھ کر بولی، میری کافی کہاں ہے؟ وہ لفٹ خراب ہو گئی ہے۔ تو لفٹ خراب ہوئی ہے، سیڑھیاں تو صحیح سلامت موجود ہے نا، وہاں سے جا کر میرے لیے کافی لاؤ۔ سیڑھیوں سے؟ سیڑھیوں کا نام سنتے ہی کیارا کا دماغ گھوم گیا۔ ہم اس وقت 5th فلور پر موجود ہیں، میں اتنی نیچے سے کافی کیسے لے کر آؤں گی؟ وہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے کافی چاہیے، اور یہ میرا حکم ہے۔ امید کرتی ہوں تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، تم جانتی ہو اگر میں ناراض ہو گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایرا کیارا کی حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، میں لاتی ہوں۔ کیارا مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کیبن سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایرا کا کہکا پورے کیبن میں گونجا تھا۔ اسے جان بوجھ کر لفٹ کے باہر وہ بورڈ لگوایا تھا، وہ یقیناً آج اسے تھکا تھکا کے مارنے والی تھی۔ بیلا آگر کی کیبن میں صوفے پر بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ آگر کو بھی دیکھ رہی تھی جو کب سے اپنے لیپ ٹاپ میں جھکا ہوا تھا۔ جب سے بیلا اس کے کیبن میں آئی تھی اس نے ابھی تک اسے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ بیلا آگر کو دیکھنے میں مگن تھی کہ آگر کے ایک دم سے اسے دیکھنے پر بیلا اپنی نظر چرا گئی تھی۔ آگر بیلا کو کچھ دیر گھورنے کے بعد بولا، گڑیا، تم نے میرا منع کرنے کے باوجود وہ ڈریس کیوں پہنا؟ بیلا چونکی، اسے امید نہیں تھی کہ آگر اس وقت ایسی بات کرے گا۔ میری مرضی، مجھے جو اچھا لگا میں نے وہ پہنا، وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، مجھے نہیں لگتا کسی کو اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت ہے۔
بیلا ایرا کے کہے مطابق کانفیڈنس سے بولی، جیسے اسے کسی چیز سے فرق نہ پڑا ہو۔ آخر کو بیلا سے اس قسم کے جواب کی امید نہیں تھی۔ آج تک بیلا نے اس کی ہر بات مانی تھی۔ اوہ، تو تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنی من مرضیاں کرنے لگ گئی ہو۔ آخر اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بیلا ڈر کے مارے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اور یہ بزنس کا کیا نیا ڈرامہ ہے؟ میں جانتا ہوں تمہیں سب میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر کیوں؟ کس نے کہا ہے کہ مجھے دلچسپی نہیں ہے؟ مجھے واقعی میں بزنس کے بارے میں جانا ہے۔ اچھا، تو تم واقعی میں بزنس کے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ تو ٹھیک ہے۔ آخر غصے سے ٹیبل کی جانب بڑھا اور وہاں سے ایک فائل اٹھایا اس کی جانب اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس فائل کو پڑھو۔ آخر بیلا کے سامنے کھڑے ہوا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا۔ بیلا اس سے نظریں ہٹائے فائل کو کھولے پڑھنے لگی۔ تقریباً اسے فائل پڑھتے ہوئے 10 منٹ ہو گئے تھے، لیکن ایک بھی لفظ اس کے پلے نہیں پڑا تھا۔ فائل ختم کیے بیلا نے گہرا سانس بھرا، جیسے بہت محنت کا کام کیا ہو۔ ہاں، تو کیا سمجھ آیا؟ بیلا کندھے اچکا گئی۔ بزنس میں 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ کوئی بھی کام کرو، جیسا بھی کرو، اس میں ایمانداری لازمی ہونی چاہیے۔ اگر تم ایماندار ہو تو کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور دوسری بات، اپنی کمیوں کو تلاش کرو اور اس پر فوکس کرو، کیونکہ انسان کی کمیاں اسے بہتر بناتی ہیں۔ تو پھر تم کیوں پہلے کی ہوئی غلطی کو دہرا رہے ہو؟ بیلا آخر کی جانب دیکھے ہوئے بولی۔ مطلب تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ آخر سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ تم کیارا کو کیسے معاف کر سکتے ہو؟ تم کیسے اس کے دھوکے کو بھول سکتے ہو؟ بیلا اونچی آواز میں چلائی۔ تمہارا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بیلا کا دل کیا چیخ چیخ کر اسے بتائے کہ اس کی ہر بات سے اس کا کتنا لینا دینا ہے۔ اپنا سامان پکڑو اور میرے ساتھ چلو، ہمیں میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ آخر بات کو ختم کیا اپنا ضروری سامان لیے کیبن سے نکل گیا۔ بیلا اپنی آنکھوں میں ہوئے آنسوؤں کو صاف کیے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ جتنا بھی اس انسان سے دور بھاگنا چاہے لیکن نہیں بھاگ سکتی تھی۔ کیارا تقریباً 10 بار کافی لا چکی تھی، لیکن ہیل کی وجہ سے کافی راستے میں ہی گر جاتی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا، ٹانگیں لد درد کر رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے کیارا ایک کپ کافی کا اوپر لے ہی آئی تھی۔ میڈم، یہ رہی آپ کی کافی۔ کیارا الٹے سیدھے پاؤں رکھے ایرا کے ٹیبل کی جانب بڑھی۔ کیارا کی حالت دیکھ ایرا نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ یہ کافی ہے؟ ایرا کافی کا گھونٹ بھرے باہر تھوکتی۔ اتنی ٹھنڈی کافی کون پیتا ہے؟ تمہیں سخت محنت کی ضرورت ہے، ایسے تو تم مجھے کبھی امپریس نہیں کر پاؤ گی۔ چلو جلدی سے یہ سب فائل لے کر میٹنگ ہال آ جاؤ۔ ایرا اسے حکم لیے باہر چلی گئی۔ کیارا منہ کے زاویے بگاڑے ٹیبل سے ساری فائل اٹھائے ٹیڑھا میڑھا چلتی ہوئی ایرا کے پیچھے گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کے نخرے برداشت کرنے پڑ رہے تھے۔ ہیلو۔ بیلا آخر کو دیکھ میں اتنی مگن تھی کہ اپنے قریب سے آتی انجانی آواز کو سن کر بوکھلا گئی۔ بیلا انجانی نظروں سے اپنے پاس بیٹھے انسان کو دیکھنے لگی۔ زیادہ دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، اور آپ کی کزن ایرا کو بھی۔ ایرا کا نام سن کر بیلا نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی ایرا کی جانب دیکھا، جو پہلے ہی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بیلا کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے ایرا نے بیلا کو ٹیکسٹ کیا تھا۔ بیلا نے فوراً اپنا موبائل کھولا اور ایرا کا میسج ریڈ کیا۔ ایرا کا میسج ریڈ کیے بیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ بیلا اپنی آنکھیں بڑی کیے ایرا کی جانب دیکھنے لگی۔ ایرا مسکرائے اسے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا دکھائے سرگوشی میں آل دی بیسٹ بول گئی تھی۔ اب تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ میرا نام وسیم ہے، لیکن آپ مجھے سیمی کہہ سکتی ہیں۔ میرے سارے دوست بھی مجھے سیمی کہتے ہیں۔ وسیم مسکرائے اپنے سیدھا ہاتھ بیلا کے آگے کہے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ میرا نام بیلا ہے، بیلا ارسلان افندی۔ بیلا اس کے ہاتھ کو اگنور کیے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سے زبردستی بولی۔ اسے ایرا کا یہ پلان بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ آخر جو سامنے کھڑا کلائنٹ کو پریزنٹیشن دے رہا تھا، بیلا کو کسی کے ساتھ ہنس کر بات کرتا دیکھ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس کا دل کیا ابھی جا کر بیلا کے ساتھ بیٹھے ہوئے وجود کی ہڈیاں پسلیاں توڑتے، لیکن کلائنٹس کے سامنے اسے برداشت کرنا پڑا۔ ایرا اپنے بھائی کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ مسکرائی۔ اس کا پلان کام کر رہا تھا۔ بھائی آگے ایکسپلین میں کرتی ہوں۔ ایرا چپ کھڑے آغر کو دیکھ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ آغر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ایرا کی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔
اس کی آنکھیں ابھی بھی بیلا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان پر تھیں، جبکہ کیارا کی نظریں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آگر پر تھیں۔ اس نے آگر کی آنکھوں میں اس قدر محبت اور جنون کبھی نہیں دیکھا تھا، اپنے لیے تو کبھی بھی نہیں۔ کیارا نے نفرت سے بیلا کی جانب دیکھا۔ کیارا کو بھی اب بیلا سے خطرہ لاحق ہو رہا تھا۔ بیلا، باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آگر کی جب برداشت ختم ہوئی تو بیلا کو بلند آواز میں بولے 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ میٹنگ ہال میں موجود سب لوگ آگر کو جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کوئی سوال کرتا ایرا سب کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ بیلا سب پر ایک نظر ڈالتے آگر کے پیچھے بھاگی تھی۔ آگر غصے سے پاگل ہوا اپنے کیبن میں گھوم رہا تھا۔ بیلا بھی کیبن میں داخل ہوئی ہی تھی کہ آگر اسے بازوں سے پکڑے دیوار کے ساتھ پن کیے اپنی آگ برساتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کون تھا وہ؟ بیلا جو پہلے سے ہی گھبرائی ہوئی تھی، آگر کی اس حرکت سے اس کی بچی ہوئی جان بھی نکل رہی تھی۔ اس کی سانسیں نارمل سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں اس کے ڈر کی کیفیت کو بیان کر رہی تھی۔ بیلا، کون تھا وہ؟ اس بار آگر غصے سے چلایا۔ بیلا ڈر سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ آگر اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑے اوپر کے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بولا، گڑیا، وہ کون تھا جس کے ساتھ تم اتنا ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ اس بار اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ بیلا اپنی آنکھیں کھولے سے دیکھنے لگی۔ ایرا کی باتیں ایک دم اس کے ذہن میں آئی تھی۔ بیلا، تمہیں کمزور نہیں پڑنا۔ اگر اس بار تم بھائی کے آگے کمزور پڑ گئی، بلکہ ویسا ہی کیا جیسا وہ چاہتے ہیں، تو پھر تم بھول جانا بھائی کو۔ بیلا آگے کی شعلہ برساتی آنکھوں میں دیکھ اپنا خوش گلا تر کیے بولی، وہ میرا فرینڈ ہے، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ کہیں یہ وہی دوست تو نہیں؟ آگر کو ایرا والی بات یاد آئی۔ کون سا دوست؟ بیلا حیران ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہی ہے نا جس نے تمہیں دھوکہ دیا تھا؟ آگر بیلا کو چھوڑے پیچھے ہوا تھا۔ آگر کی باتیں بیلا کے دماغ کے اوپر سے جا رہی تھی۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے تو میں جان سے مار دوں گا۔ آگر آگ بولا ہوا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ آگر باہر کی جانب جاتا بیلا کے الفاظ اسے وہیں روکے تھے۔ تم ہوتے کون ہو میرے معاملات میں بولنے والے؟ جس طرح تم اپنی زندگی پر اختیار رکھتے ہو، مجھے بھی پورا اختیار ہے اپنی زندگی پر۔ میں جس مرضی کے ساتھ رہوں، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ جس طرح تم کیارا کے حوالے سے کسی کو جواب دہ نہیں ہو، اس طرح تمہیں بھی کسی حوالے سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بیلا اپنی ساری ہمت جمع کیے ایک ہی سانس میں بولی تھی۔ آگر پیچھے پلٹے بیلا کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار بیلا نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی، ورنہ اس سے پہلے آگر کی بات بیلا کے لیے پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ بیلا آگر کو ایک نظر دیکھے وہاں سے نکل گئی تھی۔ کیبن سے باہر نکل کر بیلا نے ایک لمبا سانس خارج کیا تھا۔ اسے آگر سے اس طرح بات کرنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے کھو بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے ہمیشہ پانے کے لیے اس وقت اسے مضبوط بننا تھا۔